نیوکلیر مسئلے کے اوپر لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھی اور ایران بھی دو ایکسٹریم پوزیشن لے رہے ہیں. ٹرمپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام مکمل طور پر ترک کر دے, اور ایران کی جانب سے آج مجتبیٰ خامنہئی کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام کی وہ ایسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ایرانی سرزمین کی یا ایرانی پانیوں کی. تو دو متحارب گروپ دو ایکسٹریم پوزیشن لے کر بیٹھ گئے, جس سے ایگریمنٹ کے لیے وہ جو سپیس ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے. ابتدائی طور پر ایران بہت فلیکسیبل تھا, بلکہ یہ حملہ ہونے سے پہلے 28 فروری سے 2 روز پہلے عمان میں جب یہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو نیوکلیر کے اوپر کافی حد تک رضامندی تھی ایران کی جانب سے کہ سول یوز تک محدود کر کے باقی چیزیں وہ چھوڑ دیں گے. لیکن حملوں کے بعد جب پہلا مذاکراتی راؤنڈ بھی ہوا تب تک بھی صورتحال ٹھیک تھی, لیکن جب امریکہ نے مطالبہ کیا کہ 20 سال تک 0% انرچمنٹ پہ ایران جائے گا, اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ جو ہارڈ لائن ہے وہ ایران نے اختیار کر لی ہے. دوسری طرف امریکہ کی جانب سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ کوئی فوری تیز رفتار قسم کے حملے دوبارہ ایران کے اوپر فضائی حملے وہ ریزیوم کر سکتے ہیں تاکہ ایران کو دباؤ میں لایا جا سکے مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے. کیا وہ حملے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ مجھے کافی مشکل لگتی ہے, کیونکہ 40 روزہ حملوں میں جتنا نقصان ایران کا ہو چکا ہے اور جس کو وہ برداشت کر چکے ہیں, اس کے بعد اگر یہ 8, 10, 12, 15 روز اور بھی حملے کر لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا. جوابی طور پر اگر امریکہ کی صورتحال دیکھی جائے اور جو جرمنی کے چانسلر کا سٹیٹمنٹ اگر اس کو سامنے رکھیں تو امریکہ کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے. کانگریس کے اندر بھی جو پیٹ ہیگسیٹ سے سوال جواب ہوئے, جس میں وہاں کانگریس مین نے یہ سوال کیا کہ بتائیے ٹرمپ کی ذہنی حالت صحیح ہے, جو وہ گالیاں نکال کے پوچھ رہے تھے اور وہ بڑے سخت لفظ سے میں دہراؤں گا نہیں, جس میں کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر ڈیل کرو, یا وہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی تہذیب مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا اور دوبارہ آپ کو زندگی کے آثار نہیں ملیں گے, تو کیا ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک ہے امریکہ کو لیڈ کرنے کے لیے؟ تو پیٹ ہیگسیٹ اس کے اوپر بہت غصے میں آگے سے ریئیکٹ کرتے رہے. لیکن امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کے جو حملے کی پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی بہت پسندیدگی نہیں ہے, کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ یہ اسرائیل کے اکسانے کے اوپر اس جنگ میں گھس تو گئے ہیں, واپسی کے لیے ان کو اب راستہ نہیں مل رہا. وہی چیز جو جرمن چانسلر نے کہی, جس کو ٹرمپ نے بہت برے الفاظ میں جس کا تذکرہ کیا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا میں سٹیٹمنٹس دے کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی صورتحال خراب سے خراب تر تو ہو سکتی ہے, دوبارہ حملے کی صورت میں بہتری کا کوئی اثر نہیں ہے. بلکہ آج ایک خبر یہ ہے کہ جو پاناما کینال ہے وہاں پر بھی چائنا اور امریکہ کے درمیان میں تناؤ بڑھ رہا ہے. ایک طرف یہاں پر آبنائے ہرمز کے اندر تناؤ چل رہا ہے, اگر پاناما کینال کے اندر بھی اسی طرح کا تناؤ پیدا ہو جائے تو دنیا کہاں ٹریڈ کرے گی؟ بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان نظر آئے گا کہ $120 کے اوپر تو تیل پہلے چلا گیا, برینٹ آگے کہاں پر جائے گا؟ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے آگے کیا آپشنز اویلیبل ہیں اور اس کے لیے کتنا ٹائم فریم باقی ہے. سردار مسعود خان پاکستان کے نامور سفارتکار اور فارمر پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر ہمارے ساتھ ہیں. سردار صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سر آپ ہی سے سٹارٹ کروں گا, جو ٹرمپ کے بیانات ہیں اور آج دوسری طرف سے مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بھی جو سٹیٹمنٹ ہے, دونوں کا تجزیہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی, یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں, اور جیسے کہ آپ نے خود تجزیہ کیا ہے, انہوں نے بہت ہی انتہا پسندانہ یعنی کہ میکسیملسٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں, اور جو درمیانی راہ کا کوئی راستہ یا درمیانی راہ نظر آ رہی تھی اس کے آثار معدوم ہو گئے ہیں کم از کم ان 24 گھنٹوں میں. پس پردہ جو ہے اگر کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے درمیان میسیجز ایکسچینج ہو رہے تھے اس کے آج خاص طور سے جو صدر ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے تجویز گئی ہوئی تھی ایران کی طرف, اسے ایران نے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ مسترد کر دیا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے. مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے بیان کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ایک اور دیوار کھڑی کر دی ہے. لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر یہ دونوں ممالک یعنی امریکہ اور ایران جو ہے یہ جو دوہری ناکہ بندی ہے یا دوہری بلاکیڈز ہیں ان کو ختم کریں تو پھر جو ہے اعتماد سازی ہو سکتی ہے اور دوسرے معاملات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن آج مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے ایک اور دیوار کھڑی کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جو علاقائی ممالک ہیں خلیج فارس کے, وہ آبنۂ ہرموز کی مینجمنٹ کریں گے, یعنی انتظام و انصرام وہ سنبھالیں گے, جس میں یقیناً ان کا اشارہ جو ہے عمان کی طرف ہے جو کہ دوسری آبنۂ ہرموز کی ساحلی ریاست ہے ایران کے علاوہ. دوسرا یہ کہ ان کا لہجہ بہت سخت تھا. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا ان کو
کہ یہاں سے امریکی فوجیں واپس چلی جانی چاہیے، یہ خلیج فارس جو ہے خلیجی ریاستوں اور ایران کا علاقہ ہے اور بلا شرکت غیر ان کو اس کا انتظام سنبھالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں تاوان چاہیے، وہ انتقام لیں گے، یعنی نہ صرف ان کے والد محترم بلکہ جو باقی لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں، جو جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ پھر جو ہے ایک اعتبار سے انہوں نے یہ جو کہا ہے بہت ہی اہم بیانات ہیں کہ جو اور اس کا آپ نے صحیح نتیجہ اخذ کیا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان کی نیوکلیئر، نینو اور بایو کیپیبلٹی ہے یہ اتنی ہی مقدس ہے جیسے کہ ان کی زمین، ان کی ہوا اور دوسرے اثاثے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ مسترد کیا ہے کہ گزشتہ برس جو ہے جو جوہری تنصیبات تھی وہ تباہ کر دی گئی ہیں، اور دوسرے یہ کہا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اور امریکہ کو جو ہے یعنی ویسے تو انہوں نے جو خلیجی ریاستوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ آئیے ہم مل جل کے جو ہے اس امریکہ کی پریزنس، اور پہلے جو تھے یورپینز جو تھے، یونائیٹڈ کنگڈم تھا، ڈچ تھے، یا اس کے بعد پورچوگیز جو آئے ہیں، ان سے ہم نے جان چھڑائی ہے، اب جو ہے ہم مل جل کر اس خطے کی جو گورننس یا حکمرانی سنبھالتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل تیزی سے بڑھ رہا تھا آگے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ان کے درمیان اتحاد، اتفاق پیدا ہو جائے گا، وہ اب کم نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کے اوپر، فریقین کے اوپر بہت دباؤ ہے۔ ایران میں وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے، ان کے شہری نہیں چاہیں گے، ان کی قیادت بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ کو دوبارہ سے شروع کریں، یا امریکہ کے مطلب ایک طوالت ہو اختیار کرے جنگ۔ اور دوسری طرف امریکہ جو ہے اس کے اوپر کئی قسم کے دباؤ ہیں، امریکی وہاں بھی نہیں چاہیں گے، بین الاقوامی برادری کا دباؤ، نہ یورپ کے اندر اس جنگ کے لیے سپورٹ موجود ہے، نہ امریکی عوام کے اندر اس جنگ کے لیے سپورٹ موجود ہے۔ یہ تو پیٹ ہیگسیٹ جیسے انتہا پسند سوچ کے حامل جو لوگ ہیں ٹرمپ کے ارد گرد، وہ صرف اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی میرے خیال میں ذی شعور اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دیکھیے اس جنگ کے بہت سے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں امریکہ کے لیے۔ ایک تو ان کی کاسٹ بہت بڑی ہے، جو $25 بلین کا تخمینہ پیٹ ہیگسٹ نے دیا وہ درست نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا۔ خود اسلحہ کا جو میونیشنز کا نقصان ہوا ہے یا پلیٹ فارمز کا نقصان ہوا ہے وہ تقریباً $2.8 بلین کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ تقریباً $1 بلین روزانہ خرچ ہو رہا تھا، اور وہ اب $40 بلین بن جائے گا اگر آپ اس کا ایڈیشن کریں۔ دوسری طرف ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ یہ ہے کہ یہ نشانہ تو ایران تھا، لیکن جو براہ راست ممالک متاثر ہوئے اس میں یا خطے متاثر ہوئے اس میں ہے چین، روس اور اس کے بعد یورپین یونین۔ اور یورپین یونین جو امریکہ کا الائی تھا وہ اس سے دور ہو گیا، یعنی وہاں سے باقاعدہ علم بغاوت بلند کیا گیا، اور یہ جو ان کی اتنی سٹرونگ الائنس سمجھی جاتی تھی نیٹو کے حوالے سے، یا ویسٹرن ہیمیسفیئر، ویسٹرن الائنس جسے کہا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے جو ہے انڈرمائن ہوئی ہے۔ تو امریکہ کو بھی بہت نقصانات ہیں، لہٰذا دونوں وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک سٹیٹمنٹس میں تندی و تیزی ہے، لیکن جو ہے ویسے جو ہے میرا خیال ہے سفارتی کمیونیکیشن کے سفیر میں ان میں فلیکسیبلٹی ہوگی۔ سر پاناما کنال میں بھی آپ کو کوئی چین اور امریکہ کے درمیان میں تناؤ نظر آتا ہے؟ دیکھیے امریکہ جو ہے یہاں ایشیا پیسیفک میں موجود ہے، اور اس نے ایک طریقے سے چین کا گھیرا کیا ہوا ہے، یعنی تائیوان کے آس پاس یا جو بھی اس کے جو حلیف ممالک ہیں یہ پورے کے پورے نارتھ ایسٹ ایشیا میں۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ چین کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ لاطینی امریکہ میں کوئی کردار ادا کرے، اور اسی لیے جب صدر ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے اس کمپنی کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ پیناما سے جو چائنیز کے حصے میں تھے کہ ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ابھی جو کہا ہوا ہے کہ ان کا نیکسٹ ہدف جو ہے اس ایران آپریشن کے بعد یا ایران وار کے بعد وہ کیوبا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے لاسٹ 24 آورس میں بڑا سخت بیان دیا کہ اگر کیوبا کے اوپر آپ نے کوئی حملہ کیا یا کچھ تو چینی جو ہے وہ کیوبا کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیناما کا اپنی جگہ پہ ہے، ان کا تصادم بڑھ رہا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ تیسرا جو ہے
صدر پوٹن کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں صدر پوٹن نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ابھی جو عباس اراغچی صاحب گئے ہوئے تھے وہاں ماسکو اور پوٹن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو انہوں نے صدر پوٹن نے صدر ٹرمپ کو یہ کہا کہ اگر آپ دوبارہ حملہ کریں گے، جس قسم کے بھی حملے کریں گے، تو ان حملوں کی ہم شدید مخالفت کریں گے. اچھا، اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس جنگ کو وسیع تر کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا چین براہ راست اس جنگ میں کود پڑے گا؟ روس جو ہے باقاعدہ کینیٹیکلی یعنی عملاً جو ہے اس جنگ میں ایران کا ساتھ دے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ روس ہو، امریکہ ہو، چین ہو، یا اس کے علاوہ جو یورپین یونین، وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین میں بھی جنگ ختم ہو اور یہاں بھی جنگ ختم ہو، اور ساری کوششیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ نے پہلے ہی پورے کا پورا منظرنامہ بتا دیا کہ معاشی اعتبار سے کیا، معاشی میدان میں کس طریقے سے دنیا جو ہے برے طریقے سے متاثر ہے اور وہ اس پوری صورتحال سے نکلنا چاہتی ہے. درست ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے گا کہ کوئی بات چیت کا عمل دوبارہ پاکستان نے تو بہت کوشش کی کہ شروع ہو جائے، کوئی امید ہے کہ اگلے چند دن میں دوبارہ یہ بیٹھ جائیں؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جو آپ نے کہا کہ بات چیت کا عمل کیا دوبارہ شروع ہو سکتا ہے یا اس کی پروبیبلٹی ہے کہ دوبارہ بیٹھا جا سکتا ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ بات چیت کا عمل جو ہے وہ رکا ہی نہیں ہے، ٹوٹا نہیں ہے. بالکل نہیں ٹوٹا. دور سے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو آپ کو جو بیٹھک والی بات تھی کہ شاید یہ آج یا کل کی بات ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو دیکھیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اور اس میں جو پاکستان نے ایک انتہائی عمدہ سفارتکاری کا ثبوت دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ کو کامیابی دی ہے، اس میں تھوڑا بظاہر ایک تعطل ہے، لیکن یہ تعطل نہیں ہے. اگر رابطے جو ہیں وہ بالکل جاری ہیں. ہمارے جو آفیشیل اس وقت سٹینس ہے اس میں بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ رابطے بالکل ہیں، اور اگر ان ممالک کے آپس میں بھی رابطوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہے. لیکن چند ایسے نکات ہیں جو کہ میڈیا پہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو اپنا ہرمز والا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو تھوڑی سی سٹینس اپنا جو امریکہ کا اپنا سٹینس ہے، ایران کا اپنا ایک سٹینس ہے، تو یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گا. ہرمز کے اوپر تھوڑا سا اٹک گیا معاملہ، دونوں کے آبجیکٹیوز علیحدہ ہیں، مانگ علیحدہ ہے، لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طور پہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی وساطت سے دکھائی ہے پوری دنیا کو کہ جنگ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے. ورنہ جس طرح سے اللہ کرے بند ہی رہے. مجھے تو زیادہ تشویش اس بات کے اوپر ہے کہ یہ کوئی دوبارہ تناؤ شروع نہ ہو جائے. نہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ بندی جو ہے یہ رہے گی، اور اس میں فوری طور پہ ایسے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ میزائل ایک دوسرے کے اوپر داغے جائیں، اور اس سے پہلے کہ صورتحال اس نتیجے پہ پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہوگا، پاکستان مزید سرخرو ہوگا. ہماری جو کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بارآور کرائی ہیں، ہم انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ڈار صاحب جس طرح انہوں نے، اور فیلڈ مارشل صاحب نے چند روز پہلے میں نے پوری دنیا کے سامنے ان کا ایک کردار آیا ہے، وہ سب نے دیکھا ہے. مسعود صاحب سے ہی چند روز پہلے انٹرویو کر رہا تھا تو مسعود صاحب نے ایک بڑا نقطے کے اوپر زور دے کر کہا تھا کہ سائملٹینیسلی انہیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ پہلے تو ایک فیز پروسیس کا ذکر ہو رہا تھا نا. اب جیسے آبنائے ہرمز ہے تو ایران کھولنے کا اعلان کرے، امریکہ وہاں سے بلاکیڈ ہٹائے، تو یہ سائملٹینیسلی کرنا ہوگا. اسی طریقے سے نیوکلیئر کے اوپر اگر ایران اپنے سٹاک پائل چھوڑتا ہے تو سول یوز کے حوالے سے اس کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہوگی امریکہ کو. یہ بھی سائملٹینیسلی ایک پیکج ڈیل کے طور پر اناؤنس کرنا ہوگا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگلے 4-5 روز میں اس پہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے؟ ادروائز چیز اٹک جائے گی. جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رابطے بالکل موجود ہیں اور اس سمت میں گفتگو بھی ہو رہی ہے تو یہ سب میں موجود ہے. اب دیکھیں، بظاہر جو لگتا ہے اور اصل میں بات ہے بھی یہ کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو، اور جنگ بند ہے تو صحیح لیکن چیز سیٹل ہو. ایران بھی چاہتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑی سی لگتا ہے جیسے کچھ اس میں پہلے آپ کریں پھر میں کروں گا، وہ کہتے ہیں پہلے آپ کریں پھر ہم کریں گے. تو یہ ایک ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی بات ہے، اور وہ مرحلہ پاکستان نے جو ہے اس سے پہلے بھی بڑی خوش اسلوبی سے طے کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز میں کتنی پذیرائی ہوئی ہے. ایران امریکہ سے بھی تو گارنٹی مانگتا ہے نا کہ دوبارہ میرے پہ حملہ نہیں کرو گے، یہ بھی گارنٹی دو. تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ ٹرمپ کی گارنٹی تو بس اس کے گھر والے بھی نہیں دیں گے. ابھی جو لاسٹ وزٹ ہوا ہے جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی ہم نے اپنے نکات جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے سامنے رکھے ہیں، تو اس میں ساری چیزیں شامل ہیں.
اور اس کے بعد جب امریکہ کی طرف سے اس کا رسپانس آئے گا تو یہ کہیں نہ کہیں بات بن جاتی ہوتی ہے. دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں کہ تھوڑا سا اس کو نا امپیشنٹ ہو کے بے صبری کی کیفیت میں نہیں اس ساری صورتحال کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دو ممالک جو 45-46 سال سے آمنے سامنے بیٹھے نہیں ہیں، ان کا آمنے سامنے بیٹھنا، مذاکرات کی بات کرنا، مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا، یہ وہ اصل کامیابی ہے. جب آپ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نتیجے پہ آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مسعود صاحب، ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں تھوڑی سی امید ابھی ہے کہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے، تجاویز بھی ایکسچینج ہو رہی ہیں، تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کچھ پروگریس ہو جائے اگلے چند روز کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ڈی کنفلکشن کروائی، اور اس وقت جو ہے جسے آپ ڈپلومیٹک ٹرمز میں کہیں گے کہ، اور بلکہ ملٹری ٹرمز میں بھی کہیں گے کہ آپ ہولڈنگ پیٹرن میں ہیں. تو اب جو ہے وار جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فیز میں داخل ہو چکی ہے. پہلے جو وار تھی وہ بامبنگ کی شکل میں تھی، بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی ایران کے مختلف ٹارگٹس کے اوپر. اب جو ہے اکنامک وار فیئر ہے دونوں کی طرف سے، اور اس میں جو ہے مطلب امریکہ کو اعتماد ہے کہ ان کے جو بحری بیڑے یہاں موجود رہیں گے. ایران کی تمام بندرگاہوں کی طرف آمد و رفت انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران کا بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. دوسری طرف ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز میں پابندیاں سخت کر دی ہیں، تو اس کی جو ساری بین الاقوامی برادری ہے، خاص طور سے معیشت جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے. تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون پہلے آنکھ جھپکے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ون ون سچویشن کو دونوں کو آنکھ جھپک لینی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا بھی، ایران کا بھی ہو رہا ہے، خلیجی ریاستوں کا بالخصوص ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ شیئرز میں والیٹیلیٹی ہے، آج کے دن ہی جو بہت ان کی قیمتیں گری ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. میں تمام جو نکات طارق فضل صاحب نے بیان کیے ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو پاکستان کے لیے اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے وہ ہسٹورک ہے کہ ہم نے گوادر پورٹ بنائی تھی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یعنی بہت بڑے عرصے سے اس طریقے سے اپنے پوٹینشیل کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب جو کراچی میں کوئی تقریباً 3000 آئل کنٹینرز اور کارگو شپس لنگر انداز ہیں، اس کے لیے ایک روٹ بنا ہے باقاعدہ، جو ہماری منسٹری آف کامرس نے وہ روٹ اسپیسیفائی کیا ہے. یہاں سے جو بھی جو ٹریفک ہوگی یا جو بھی کنسائنمنٹس ہوں گی وہ براستہ براستہ بلوچستان جو ہے ایران میں جائیں گے. گوادر سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور یہاں سے جو ہے کراچی سے جو ہے ذرا زیادہ 14-16 گھنٹے اتنا فاصلہ ہے. لیکن ایک نئی راہداری بن گئی ہے، یعنی پاک چین راہداری میں ایک نئی راہداری بن گئی ہے، اور اس سے پاکستان کے لیے معاشی امکانات روشن ہو گئے ہیں. اور آپ کی جو کوسٹ لائن ہے اس کا پوٹینشیل اب دنیا کے لیے بڑھ گیا ہے، دنیا کے لیے، بحیرہ عرب کے لیے اور خلیجی ریاستوں کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوششیں اس تناظر میں بھی جاری رہنی چاہیے، اور ہمارا جو یہ کہنا ہے یا اس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں کہ اکنامک جیوگرافی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کنیکٹیوٹی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جنگ اور تصادم سے بچنا چاہیے. لیکن یہ فیصلے جو ہے تہران اور واشنگٹن میں ہوں گے، اور جیسا کہ آپ نے خود اپنے تجزیے میں بتایا کہ دونوں کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، اور بیانات سخت دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی میز میں یا پس پردہ جو ہے وہ لچک دکھائیں گے. درست ہے. ڈاکٹر طارق صاحب، پاکستان نے 3 یا 4 باقاعدہ روٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ٹرانس شپمنٹ کے لیے. جو مال آئے گا ایران کا وہ کن کن راستوں سے ہو کر پاکستانی سرزمین سے گزرتا ہوا ایران کی طرف جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کارگوز جو تھے وہ کراچی پورٹ کی طرف آئے ہیں. تو یہ جو پوٹینشیل ہے، آپ اس کے حوالے سے کچھ سٹڈیز بنا رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو کیسے بہتر سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ملک صاحب، جہاں تک میں جب اپنی سفارتی کامیابیوں کی بات کر رہا تھا، ان کا ذکر کر رہا تھا کہ اس میں اللہ نے آپ کو جو ہے وہ پوری بین الاقوامی برادری میں ایک منفرد مقام اور عزت دی ہے. اس کے ساتھ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی کی بات ابھی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں اور سردار صاحب کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کو مستقبل میں اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو کیش کروائیں اور کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے حل ہوں گے. دیکھیں 2 سال ہم نے جو ہماری اس گورنمنٹ کے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، ہم نے بہت دل جمی کے ساتھ کام کیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہماری اکنامک ٹیم نے
پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم کیا اللہ کے فضل سے، لیکن یہ جو ابھی اس جنگ کی شکل میں ایک دھچکا پاکستان کو نہیں پوری دنیا کی معیشت کو لگا ہے. اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکہ میں دیکھیں کہ امریکہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ جو تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے معاشی طور پہ جتنے ممالک متاثر ہوئے ہیں، معیشت پوری دنیا کی ہل کے رہ گئی ہے، اسے ہمیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہم متاثر ہوئے ہیں. لیکن جب یہ خیر سے یہ ساری چیزیں ایک منطقی انجام تک پہنچتی ہیں پازیٹیوٹی کی طرف اور اختتام کی طرف، تو اس کے بعد جو راستے پاکستان کے کھلیں گے وہ ان لمیٹڈ ہیں، اور اس سے پاکستان انشاءاللہ یہ جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ہمیں معیشت کو ڈنٹ لگا ہے، یہ تو بہت چھوٹا ثابت ہوگا. ہم اس سے بہت بہتر طریقے سے اس ریجن کے اندر پرویکٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. طارق صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اوپیک سے یو اے ای نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. ایون آج ایک خبر یہ ہے کہ وہ ہمارا پی ٹی سی ایل میں بھی جو ان کی شیئر ہولڈنگ ہے اس میں بھی چھوڑنے کے متعلق وہ غور کر رہے ہیں. تو ایک ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے جس کو مودی صاحب بڑا اسٹرانگلی فالو کرتے ہیں اور اسرائیل بڑا فالو کرتا ہے، وہ ہے اسرائیل انڈیا یو اے اینڈ یو ایس کا I2U2 کا ایک ماڈل ہے. وہ ہے تو ابھی بہت زیادہ کتابوں میں، لیکن کوئی $2.5 ارب کی یو اے ای فنڈیڈ پروجیکٹ اسی ماڈل کے نیچے انڈیا میں لگ بھی چکے ہیں. تو وہ ایک متبادل کے طور پر اپنی کچھ کوششیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو سامنے مد نظر ہونا چاہیے. جو GCC کنٹریز ہیں ان کا جو اس جنگ کے بعد جو صورتحال ہے اور جو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن ہے وہ خاصی تبدیل ہوئی ہے، اور بہت ساری، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی میں باؤنڈریز کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپس میں تعلقات، ٹریڈ، ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنس، ہمارے تعلقات، یہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ری شیپ ہوں گی، چیزیں ری ڈیزائن ہوں گی اور وہ پاکستان کے حق میں ہوں گی. جو یو اے ای کی ایک انفرادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی چند چیزیں ہیں، دیکھیں ان کے لیے ظاہر ہے ہر ملک اپنے لیے سب سے بہتر سوچ سکتا ہے، لیکن اس خطے میں اپنے باقی جو اس کے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات، اس ریجن میں رہتے ہوئے اس ریجن کی تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات اٹھانا اور اس اتحاد کا حصہ بننا، ان کے ساتھ مل کے آگے چلنا، یہ اس کے بہترین مفاد میں ہے. باقی اسرائیل کے اوپر اگر وہ زیادہ ڈپینڈ کرے گا یا انڈیا پہ کرے گا تو میں اس میں تو برملا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایران بھی کافی حد تک انڈیا پہ ڈپینڈ کرتا رہا ہے، اور اس کے بعد جو انڈینز نے ایران کا جو حال کیا اور جس طرح کی وہاں پہ ان کو نقصان پہنچایا ان کے اندر بیٹھ کے، تو آج اللہ کے فضل سے ایران میں آپ دیکھیں کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے ہم مشکور اور ممنون یہ نعرے وہاں پہ لگ رہے ہیں. انہیں احساس ہو گیا ہے کہ انڈیا کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی لائل نہیں ہے، وہ ایک ایسے منافق اور ایسے مکار شخص کے اس وقت کنٹرول میں ہے جو کسی بھی آپ یہ کہیں کہ سطح تک گر سکتا ہے اور خرابی پیدا کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اس خطے کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو کردار نہیں ہے. مسعود صاحب، جو یو اے کی اوپیک سے علیحدگی ہے اور یہ جو نیا وہ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں I2U2 والا، اس کے اوپر ہماری نظر رہنی چاہیے. یہ ایک سیکورٹی الائنس اور واٹر ویز کی سیکورٹیز کے حوالے سے اس کے بہت سارے آبجیکٹیوز میں واٹر ویز کی سیکورٹی بھی شامل ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ انڈیا، اسرائیل اور یو اے ای والا جو نیکسس ہے، یہ اس کے اوپر انڈیا بھی انحصار کرے گا کہ ان کو ساتھ امریکہ کو ملا کے کچھ نہ کچھ اپنے علاقے میں وزن بڑھائیں. جی اس میں میرا خیال ہے کہ 3 عوامل. پہلا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا کہ I2U2 کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اگرچہ پوری وگر کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن وہ اس میں یہ جو ہے موجودہ صورتحال میں، بدلتی صورتحال میں ایسا ممکن ہو جائے گا ان ممالک کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور کوریڈور بنایا ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور. یہ انہوں نے جو ہے BRI کے مقابلے میں یا سپیک کے مقابلے میں جی تو ایک وہ بنایا ہوا IMEC. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو ایک وہ انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ کا جو ہے انہوں نے وہ ایک کوریڈور بنایا ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم اکارڈز کی وجہ سے اسٹریٹجکلی انہوں نے گلف کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اس میں پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف قطر تھا، دوسری طرف جو ہے سعودی عرب اور UAE تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کامیابی کے ساتھ کہ UAE اور سعودی عرب میں ایک قسم کا بٹوارہ تقسیم کر دی ہے اور ان کی دوستی کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو UAE کے فیصلے سے جو اوپیک سے الگ ہوا ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے
کہ ہم سب نے دیکھا کہ اس میں اسرائیل خوش ہوا اور امریکہ خوش ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ایک بالواسطہ طور پر یا براہ راست جو ہے سعودی عرب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہ اوپیک کا سربراہ مانا جاتا ہے. اس سے پاکستان کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. ایک یہ بڑی ہیں یعنی مطلب ہے پوسٹ وار بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں پاکستان کی, کیونکہ یہ جو یو اے ای کی طرف سے جو نیو الائنمنٹ یا ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کا براہ راست پاکستان کے اوپر اثر پڑے گا. دوسرا یہ میں بتاؤں کہ پاکستان کی بحیثیت میڈییٹر مشکلات کچھ اس وجہ سے بڑی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ایران کی لیٹسٹ 4 نکاتی پروپوزل تھی اس کو مسترد کر دیا, اور جو انہوں نے ایک پروپوزل بھیجی تھی امریکہ نے براستہ پاکستان ایران کو, تو وہ میرا خیال ہے کہ مجتبیٰ خمینی صاحب نے آج مسترد کر دی ہے. تو ایک مرتبہ پاکستان اب تک کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے, پاکستان کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے بھرپور سفارتی سرمایہ استعمال کرتے ہوئے, اپنی استعداد استعمال کرتے ہوئے فریقین کو قائل کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں ان سے لاسٹ منٹ ہے. ڈاکٹر طارق صاحب سے پوچھیں, ڈاکٹر طارق صاحب جو پاکستانی بڑی تعداد میں یو اے ای میں جو اوورسیز ورکرز ہیں, تو یو اے ای سے اچھا تعلق رکھنا چاہے وہ 3-4 ارب ڈالر انہوں نے اپنے ادھار دیے ہوئے واپس مانگ لیا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن 2 پاکستانی میرا خیال ہے 20-22 لاکھ پاکستانی یو اے ای میں, تو ہمیں اپنا اچھا تعلق وہاں برقرار رکھنا چاہیے. ملک صاحب بالکل ہمارا اچھا تعلق یو اے ای کے ساتھ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے یہ 3.5 ارب ڈالر جو ہے جو پاکستان میں ان کا ایک ڈپازٹ تھا, ان کی امانت تھی, جب واپس انہوں نے مانگے ہیں تو ہماری سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے, پرائیویٹ حلقوں میں ہوئی ہے, لیکن آفیشیلی ہم نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے منفی گفتگو نہ کی جائے. وہ ہمارے محترم برادر اسلامی ملک ہے, بھائی ہیں ہمارے. اسرائیل اور انڈیا سے جو ان کی قربت ہے وہ پاکستان سے تعلقات میں خرابی کی بنیاد تو نہیں بنے؟ دیکھیے انڈیا اور اسرائیل کوشش تو پوری کریں گے, لیکن میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی ہے کہ ان دونوں کی جو دوستی ہے اسرائیل کی اور انڈیا کی, وہ یو اے ای کو آج سمجھ آئے کل سمجھ آئے. یہ ایسے جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لائی بے قدرہ نال یاری, یہ وہ لوگ ہیں. یہ انڈیا اور اسرائیل یہ کبھی بھی قابل اعتماد دوست ثابت نہیں ہو سکتے. ان کی تاریخ ثابت کرتی ہے. دوسرا شعر پڑھنا چاہیے تھا, نیچا دی اشنائی تو فیض کسے نہ پایا. آپ نے تو پھر اس کو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سردار مسعود صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ.